بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، احتلام مرد و خواتین کی جنسی قوت زائل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور انسانی طبیعت کے مطابق دوران نیند احتلام ہوتا ہے۔ اس پر انسان کے لیے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سویا ہوا شخص قابل باز پرس نہیں ہے۔ اگر رمضان میں دن کے وقت منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ معاملہ انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کے حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی سے بھی ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے رمضان میں دن کے وقت احتلام ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کمیٹی نے جواب دیا، جس شخص کو روزے یا حج و عمرہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ احتلام سے اس کا روزہ بھی متاثر نہیں ہوگا اور منی خارج ہونے کی صورت میں غسل جنابت کرنا ہوگا۔ اور اگر رمضان میں دن کے وقت منی جاگتے ہوئے کامل ہوش و حواس کے ساتھ مشت زنی کی وجہ سے خارج ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنا بھی لازمی ہوگا۔ مشت زنی حرام کام ہے اور آپ کو رمضان میں دن کے وقت مشت زنی کا ارتکاب کرنے سے بھی توبہ کرنی ہوگی کیونکہ اس جرم سے روزے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس دن کے بدلے میں ایک اور روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، روزہ رکھ کر عمدہ مشت زنی سے منی خارج ہونے پر روزہ باطل ہو جائے گا، چنانچہ فرض روزہ ہونے کی صورت میں قضا اور اللہ سے گناہ پر توبہ کرنا لازم ہوگی کیونکہ مشت زنی روزہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ اسی کو عرب لوگ آدھا سریہ کہتے ہیں۔ شیخ ابن اسیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، روزہ دار مشت زنی کرے تو انزال ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس دن کی قضا دینا لازمی ہوگا، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ صرف جمع کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی۔ صورت مسئلہ میں سائل کے لیے معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا مشت زنی کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں احتلام ہی کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ سوئے ہوئے شخص کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ بری الذمہ ہے اور مکلف بھی نہیں ہے، چنانچہ اسی اصول پر عمل کیا جائے گا، اور اس اصول کی تردید یقینی بات سے ہی ہو سکتی ہے، قیاس آرائی سے نہیں ہوگی، بلکہ اگر منی نیند کے دوران اعلیٰ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بھی خارج ہوئی ہو تب بھی حکم تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ سوئے ہوئے شخص کا کوئی بھی عمل قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ سویا ہوا شخص مکلف ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ شمس الدین الصفہانی کہتے ہیں، میت، سویا ہوا شخص اور غافل تینوں کے مرفوع القلم یعنی ناقابل مواخذہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عقلی طور پر ہم جانتے ہیں کہ مکلف ٹھہرانے کی شرط عقل مندی ہے۔ چنانچہ جس طرح میت مکلف نہیں ہوتی اسی طرح سویا ہوا یا غافل شخص بھی مکلف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نیند میں برے خیالات سے احتلام ہونے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے گا، بلکہ جلد از جلد پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔